أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سناؤ۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو عرض کی سلام، فرمایا ہمیں تم سے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے عرض کی مت ڈریے، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ فرمایا کیا اس کی خوشخبری دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا آ گیا ہے؟ تو پھر مجھے کائے کی خوشخبری دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، آپ نا امیدوں سے نہ ہوں۔ فرمایا کہ گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو سکتا ہے۔ ان آیات کریمہ کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں 11 فرشتے آئے۔ ان کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے بڑے خوبصورت حسین و جمیل لڑکوں کی شکل کے اندر حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لنگر خانہ اور آپ کی مہمان نوازی تو بالکل جگ ظاہر تھی اور اس کی بڑی شہرت تھی۔ آپ کی بارگاہ میں جب کوئی مہمان آ جاتا تو آپ بڑی جلدی اس کے لیے کھانے کا انتظام فرماتے، بلکہ اگر کوئی مہمان نہیں آتا اور کافی وقت گزر جاتا تو آپ مہمان کی تلاش میں نکل جایا کرتے تھے۔ اللہ کے خلیل اور مہمان نوازی کا بڑا زبردست جذبہ جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر موجود تھا۔ تو جب یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آپ کی بارگاہ میں مہمان بن کر کے تشریف لائے تو اب جلدی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ یہ آنے والے کون ہیں، اور مہمان نوازی کے تصور کے اندر آپ ڈوب گئے اور جلدی سے ان کے لیے آپ نے کھانے کا انتظام فرمایا۔ اب جب دعا سلام وغیرہ ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر تشریف لے گئے اور ایک بکرے کا بھنا ہوا گوشت جو ہے وہ ان مہمانوں کی مہمانی کے لیے لے کر کے آئے۔ جب لا کر کے ان کے سامنے رکھا تو مہمانوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ کیا بات ہے، یہ کھانے کی طرف ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتے؟ آپ کو بڑا تعجب بھی ہوا اس سے، اس لیے کہ آپ نے مہمان نوازی کے شوق میں بہترین بکرے کا گوشت گھی میں بھون کر کے ان کے لیے پیش کیا تھا۔ تو انہوں نے جب ہاتھ نہیں بڑھایا تو آپ کو خطرے کا احساس ہوا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی کسی کے گھر کھانا نہیں کھاتا تھا تو یہ جو ہے وہ گھر والے کے لیے ایک بہت ہی تکلیف والی چیز ہوا کرتی تھی۔ تو جب مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو اس قاعدے کے مطابق آپ کو ایک یہ فعل ان کا عجیب سا لگا، اس کی بنیاد پر آپ کو گھبراہٹ ہوئی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، فرشتے بولے کہ آپ جو ہیں وہ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی
انہوں نے اظہار کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور آپ کو ایک لڑکے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے آئے ہیں۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب ان کو بشارت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، ایک روایت کے مطابق 120 سال کی عمر ہو گئی تھی۔ تو اب اتنے بڑھاپے کے اندر بچے کا پیدا ہونا یہ ایک بہت تعجب والی بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، یعنی یہ بڑھاپا میرے اوپر طاری ہے اور اس بڑھاپے کے اندر تم مجھے بچے کی پیدائش کی جو ہے وہ بشارت دے رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر تعجب کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس تعجب کا جو اظہار ہے وہ اس لیے کہ عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو بڑی وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر باپ کے پیدا کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے اندر کسی کو اولاد دے دے تو یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ لیکن عادتاً چونکہ ایسا نہیں ہوتا تو آپ کو ان کے اس فعل کے اوپر بڑا تعجب ہوا۔ اچھا، یہاں پر ان کو جو بشارت دی بغلام علیم، علم والے بچے کی، یعنی وہ بچہ جو ہے وہ صاحب علم ہوگا۔ انسان جو ہے وہ بڑی محنتوں کے بعد میں صاحب علم ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، پیدائش کے وقت ہی اس کے لیے زبردست علم کی بشارت آپ کو عطا فرما دی کہ یہ جو بچہ ہوگا بہت سارے علوم کا جو ہے وہ سمندر ہوگا اور بڑے علوم کا یہ حامل رہے گا۔ اور یہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو جب دیکھا تھا کہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تو انہیں گھبراہٹ کا کچھ احساس ہوا تھا۔ تو وہابی دیوبندی تو آپ لوگ جانتے ہی ہو کہ موقع تلاش کرتے ہیں وہ لوگ، کیسے کسی نبی کی شان میں گستاخی کا موقع مل جائے بس ان کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اہل سنت میں اور وہابیہ میں یہی فرق ہے، ہم موقع تلاش کرتے ہیں کیسے کسی نبی کی شان ہم بیان کریں، اور وہ موقع تلاش کرتے ہیں کیسے نبی کی شان میں ہم گستاخی کریں۔ تو انہوں نے یہاں پر یہ جو ہے وہ لکھ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ہے وہ نبی کو علم غیب نہیں ہوا کرتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کہاں یہاں علم غیب کا کوئی تعلق ہے؟ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو گھبراہٹ کا اظہار کیا اس کی وجہ میں نے ابھی بتائی کہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جب کوئی مہمان گھر پہ کھانا نہیں کھاتا تھا تو صاحب خانہ اس کو جو ہے وہ برا سمجھتا تھا، اور اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھبراہٹ کا احساس ہوا کہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، میرے گھر پہ مہمان بن کے آئے، آخر یہ کیا بات ہے کہ اس کی وجہ سے میرے گھر پہ کھانا نہیں کھا رہے۔ اب مسئلہ یہ کہ ان کو پتہ کیوں نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتے کھانا نہیں کھایا کرتے، تو اس کی وجہ بھی میں نے بتا دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، اور جب ان کے گھر مہمان آ جاتا تو آپ جلدی کرتے کہ جلدی سے اس کو آپ اس کی مہمان نوازی کریں۔ تو آپ جلدی میں بھنا ہوا بکرا گھر پہ لینے کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے اس طرف توجہ نہ دی، اور آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی شخص کو آپ جانتے ہیں لیکن بے توجہی میں آپ کا دھیان نہیں جاتا ہے اور آپ جو ہے اس کو پہچاننے میں خطا کر جاتے ہیں۔ تو یہ علم غیب کے خلاف نہیں ہے، یہ مہمان نوازی کے جذبے کے اندر آپ نے جو جلدی کی تھی اور دیکھنے میں توجہ دینے میں آپ سے جو تاخیر ہوئی تھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ ان کے سامنے جلدی کے اندر کھانا پیش کرنے لگے۔ لیکن اب وہابیہ کو تو کسی بھی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کی شان کے اندر جو ہے وہ توہین کا پہلو نکالنا ہے اور وہ نکال لیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اہل سنت و جماعت کو یہ جذبہ عطا فرمایا کہ ہم انبیاء کرام کی تعظیم کرتے بھی ہیں، اور اگر کوئی انبیاء کرام کی تعظیم کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کا رد بھی کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے سامنے یا ہمارے علم کے اندر کسی نبی کے حوالے سے اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو ہم جو ہے اس کا ڈٹ کر کے مقابلہ کریں۔ اور خاص طور سے اس دور پر فتن کے اندر یہ ہماری ذمہ داری زیادہ ہو گئی ہے کہ اس لیے کہ آج کے دور کے اندر جو کسی کو گمراہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کے اندر اپنے دین دھرم کی کتاب لے کے نہیں نکلتا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں قرآن اور حدیث لے کر کے نکلتا ہے۔ اب ایسے موقع پر اگر ہم ان مواقع پر لوگوں کو خبردار نہ کریں تو پھر لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان کیسے ہوگا؟ تو
اس آیت کریمہ سے یہ سمجھنا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، یہ بالکل سراسر وہابیہ کی جہالت ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اس بات کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں اور احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اچھا، اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا بڑھاپے میں مجھ کو بچہ پیدا ہوگا، تو فرشتوں نے جواب میں کہا قالوا بشرناک بالحق، یعنی ہم آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں، فلا تکن من القانتین، تو آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ بغیر ماں باپ کے بھی اللہ تعالیٰ جب بچہ پیدا کر سکتا ہے، تو پھر اس کی قدرت سے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ بڑھاپے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بچہ دے دے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب کیوں کیا؟ دراصل اس کلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ مجھ جیسے بوڑھے آدمی پر اللہ اتنا کریم ہو گیا۔ تعجب کی وجہ یہ تھی کہ مجھ جیسے بوڑھے آدمی پر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم اور اتنا لطف ہو رہا ہے کہ وہ عادت کے خلاف مجھ کو جو ہے بچہ عطا فرما رہا ہے۔ تو اس بات پر جو ہے وہ آپ نے تعجب کا اظہار کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نعمت عظمیٰ کے اظہار تشکر کے لیے تعجب کے رنگ کے اندر اپنی بات کو بیان کیا، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہے۔ ایک عام مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 120 کیا، اگر کوئی 200 سال کا ہو جائے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اگر دینا چاہے تو بچہ دے سکتا ہے۔ تو نبی کی شان تو بڑی بلند ہوا کرتی ہے، اللہ اکبر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ فلا تکن من القانتین، آپ نا امید ہونے والوں میں نہ ہوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ ان کا یہ کلام جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شک کو دور کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اپنی بات کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے تھا کہ ابراہیم اللہ آپ پر کرم کرنا چاہتا ہے، آپ کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی کہہ دیا قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، گمراہوں کے علاوہ کون اللہ کی رحمت سے نا امید ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایمان والا کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کسی قسم کی نا امیدی نہیں ہے، اور میں نے صرف اپنے بڑھاپے کو دیکھ کر کے یہ بات کہی ہے، ورنہ میں تو اللہ کے فضل و کرم سے بڑی امید رکھتا ہوں۔ اللہ نے تو مجھ پر بڑے کرم فرمائے ہیں۔ نمرود کی آگ کے اندر، آگ میں انسان جل جاتا ہے، نمرود جیسی آگ کے اندر مجھ کو ڈالا گیا، وہ میرے اوپر گلے گلزار بن گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے مقامات پر جو ہے میری مدد فرمائی، اور نمرود جیسے سرکش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ میں تو اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کر چکا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ بھی دیکھا تھا کہ پرندوں کے سر اور سارے جسم کو کاٹ کاٹ کے الگ رکھ دیا گیا، اور پھر رب نے فرمایا ان کو آواز دو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو سر، پاؤں، پنکھ سب جڑ کر کے جمع ہوئے اور فضا کے اندر اڑتے ہوئے نظر آئے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ تو اللہ کی جو اتنی بڑی قدرت کی نشانیاں دیکھ چکا ہو، وہ اللہ کی رحمت سے کیسے نا امید ہو سکتا ہے، اور اللہ کی قدرت میں کیسے شک کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ آپ نے جو یہ تعجب کا اظہار کیا وہ اس وجہ سے کیا کہ رب کا کرم تو دیکھو کہ مجھ جیسا بوڑھا آدمی بھی اس بڑھاپے کے اندر اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہا ہے، وہ بھی لڑکا، اور عام لڑکا نہیں بلکہ علم والا لڑکا اللہ تعالیٰ مجھ کو عطا فرما رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فرشتوں بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے، یعنی تم کس کام کے لیے بھیجے گئے ہو، یعنی اب تمہارے آنے کا مقصد بتاؤ۔ بچے کی بشارت تو دے دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کی بیوی نے بھی اس بشارت کو سن لیا۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے جب اس بشارت کو سنا تھا تو انہوں نے بھی بڑے تعجب کا اظہار کیا تھا کہ اس بڑھاپے میں مجھ جیسی عورت کو بچہ ہوگا۔ تو پھر فرمایا تھا کہ کیا آپ نے خاندان پر، اپنے گھر پر اللہ کی پرانی نعمتوں کو جو ہے وہ یاد نہیں کیا؟ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں تمہارے گھر پر کی ہیں، تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت، اللہ تعالیٰ یہ بھی تمہارے اوپر احسان فرمانے والا ہے۔ اب جب یہ ساری باتیں ہو گئی تب انہوں نے آنے کا مقصد پوچھا کہ اے فرشتوں آنے کا مقصد بتاؤ، آئے کیوں ہو؟ تو پھر آنے والی آیتوں میں تفصیل سے بتایا گیا کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتوں نے بتایا کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں اور ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، وہ آنے والی آیتوں کے اندر آ رہا ہے۔